میں جب کمرے میں گیا تو میری بہن کب تھی۔ میں نے وہ خوبصورت منظر دیکھا تو میری تو جان نکلنے لگی تھی اور میں اپنی بہن کے ساتھ ہی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام افضل ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے ہیں، ہم 2 بھائی اور 1 بہن اور امی ابو۔ میری بہن کا نام آئمہ ہے۔ میری بہن آئمہ بہت خوبصورت تھی، اس کی عمر 16 سال ہے۔ میں اپنی بہن آئمہ کا بہت ہی فین تھا اور اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ امی ابو بھی میری بہن آئمہ کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتے تھے۔ ہم 2 بھائی تھے، میرا بڑا بھائی باہر کے ملک چلا گیا تھا اور وہ وہاں پر جاب کرتا تھا۔ میرے ابو کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور سارا دن گھر ہی ہوتے تھے۔ میری بہن آئمہ کی شادی نزدیک آ گئی تھی اور اس کی شادی ابو 16 سال کی عمر میں ہی کر رہے تھے۔ میری بہن آئمہ اکثر میرے پاس آتی اور رونے لگ جاتی اور مجھے کہتی کہ بھائی دیکھو، ابو اتنی جلدی میری شادی کر رہی ہیں، میری ابھی شادی کی عمر بھی نہیں ہے اور مجھے ان کاموں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اب میں کیسے اپنے شوہر کا پہلی رات سامنا کروں گی اور اس کے ساتھ کیسے سکون لوں گی؟ مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا اور میں کیسے اس کو ہینڈل کروں گی؟ آپ ہی بتاؤ۔ جب میری بہن آئمہ مجھے اس کام کے لیے پوچھتی تو میں بھی اپنی بہن آئمہ کو بتا دیتا کہ باجی پہلی رات کچھ نہیں ہوتا، بس میاں بیوی آپس میں سکون لیتے ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ لیکن میری بہن اکثر پریشان ہو جاتی اور کہتی کہ عابد بھائی مجھے کچھ سکھا دو اور پہلی رات کے بارے میں بتاؤ کہ کس کس طرح ہوتا ہے، تاکہ میں کچھ سیکھ جاؤں اور مجھے اپنے شوہر کے سامنے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور شرمندگی نہ ہو، کیونکہ میری بہن فقط 16 سال کی ہی تھی۔ ابھی میری شادی تو نہیں ہوئی تھی اور میں آگے پڑھائی کر رہا تھا اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ابو نے میری بہن کا جلدی ہی فرض ادا کرنے کا کہا تھا اور ابو کہنے لگے تھے کہ اب آئمہ کی شادی کر دیں گے تو پھر تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اور تمہیں جلدی ہی رشتے مل جائیں گے۔ میری بہن آئمہ کی شادی میرے چاچو کے گھر ہی ہو رہی تھی۔ ہماری رہائش کراچی کی ہے اور میرے چاچو ہم سے 2 گلی چھوڑ کر ہی رہتے تھے۔ میرے چاچو کے بیٹے میرے کزن عثمان میری بہن آئمہ کے شوہر بننے والے تھے۔ تو ایک دن میں نے اپنی بہن آئمہ کو اپنے کزن عثمان سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا، تو وہ اپنے ہونے والے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ عثمان دیکھو میں ابھی بچی ہوں، تم میرے اوپر رحم کرنا اور میرے ساتھ زیادہ زبردستی نہ کرنا اور محبت سے یہ کام کرنا۔ مجھے اس دن اپنی بہن پر کافی ترس آیا تھا اور میں سوچنے لگا تھا کہ کس طرح اپنی بہن آئمہ کا اس کام میں ساتھ دوں اور اسے یہ کام سکھاؤں تاکہ اسے پہلی رات پریشانی نہ ہو اور اس کا شوہر محبت کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کام کرے۔ تو میں نے سوچ لیا تھا، پھر میں نے اپنی بہن آئمہ کو دن کا وقت دیا تھا کہ دن کو امی ابو کسی کام سے نکلیں گے تو ہم دونوں گھر میں موجود ہوں گے، پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے اپنے شوہر کا سامنا کرنا ہے اور کیسے اس کے ساتھ پہلی رات محبت کرنی ہے۔ میری بہن آئمہ بھی کافی خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی تھی بھائی اگر آپ مجھے سکھا دو گے تو میں تو ساری زندگی آپ کی تابع دار رہوں گی اور پھر مجھے اس کام میں پریشانی نہیں ہوگی۔ جب میری بہن اس کام کے لیے راضی ہو گئی تھی تو میری بھی چاندی ہو گئی تھی، کیونکہ میں بھی اب اپنی بہن آئمہ کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا تھا اور میرا دل تھا کہ اب باجی کے ساتھ مزہ لیا جائے گا اور اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے باجی کو ٹائم دے دیا تھا۔ ایک دن میرے امی ابو کسی کام سے بازار گئے تھے۔ اس دن امی ابو کو میری بہن آئمہ کے لیے کچھ سامان لینا تھا، تو امی ابو چلے گئے تھے، تو میں نے اپنی بہن آئمہ کو کمرے میں بلا لیا تھا اور اسے بولا تھا کہ آ جاؤ میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ تو آئمہ بہن بھی سیکھنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی بھائی مجھے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ تو میں نے آئمہ بہن کو بولا تھا پھر پریکٹیکل کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی اور وہ کام کرنا ہوگا، اگر تم اس کام کے لیے راضی ہو تو پھر ہی میں تم سے یہ کام کروں گا۔ باجی بھی مان گئی تھی اور کہنے لگی تھی بھائی
آپ جیسے ہی کہو گے میں ویسا ہی مان جاؤں گی، بس آپ مجھے سکھا دو تاکہ میں اپنے شوہر کا اچھے سے سامنا کر سکوں اور پہلی رات مجھے پریشانی نہ ہو۔ میں اپنی بہن کے قریب چلا گیا تھا اور آئمہ بہن کو سکھانے لگا تھا اور بولا تھا کہ اس طرح کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ میں آئمہ بہن کی خزانے تک پہنچ گیا تھا اور وہاں تک پہنچ کر میں نے اسے بولا تھا کہ تمہیں اپنے شوہر کو یہ والا خزانہ بھی دینا پڑے گا، اور تم نے یہ خزانہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، آج تک مجھے اس خزانے کی سیر نہیں کروائی۔ اگر تم مجھے یہ خزانہ دے دو گی تو پھر تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر میں تمہارا یہ خزانہ نیچے والا لوٹ لوں گا تو پھر تمہارا شوہر تم پر رحم کرے گا اور آسانی سے پھر تمہارے ساتھ کر سکے گا، کیونکہ نہ جانے اگر تم خزانہ مجھے نہ دو تو وہ کیسے تمہارے ساتھ یہ خزانہ لوٹے۔ جب میں نے اپنی بہن آئمہ کو یہ بات بولی تو اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی اور وہ کہنے لگی تھی، دیکھو بھائی، پھر آپ پیار سے یہ خزانہ لوٹنا، میں تمہیں یہ خزانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب آئمہ باجی نے مجھے سب کچھ دینے کے لیے حامی بھر لی تو میری تو جان نکلنے لگی تھی اور میری چاندی ہو گئی تھی۔ میں تو جلدی سے باجی کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا اور اس کے ساتھ محبت کرنے لگا تھا۔ پھر میں نے بڑے سکون کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آئمہ باجی کا نیچے والا خزانہ لوٹا تھا اور اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا تھا۔ اب باجی تو میری عادی ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی، عابد بھائی، آپ نے تو مجھے بہت سکون پہنچایا ہے، اب میں تو اپنے شوہر کو بھول جاؤں گی اور میرا دل کرے گا کہ آپ ہی میرا خزانہ لوٹا کرو۔ تو میں نے اپنی بہن آئمہ کو بولا تھا، آئمہ باجی، آپ کو جب بھی مجھے خزانہ دینا ہو تو گھر آ کر دے دینا، کوئی بات نہیں۔ اب میری بہن آئمہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی تو وہ مجھے اپنا خزانہ لوٹ لینے دیتی اور مجھے کافی سکون دیتی تھی۔ اب میں تو باجی آئمہ کے ساتھ کافی مزہ لیتا تھا اور اس کی بھی خواہشات پوری کر دیتا تھا۔ باجی آمنہ اب میری عادی تھی، اپنے شوہر عثمان کو چھوڑ کر جلدی ہی ہمارے گھر آ جاتی اور پھر رات کو میرے کمرے میں آتی تو ہم دونوں آپس میں کھیل کھیلتے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔